السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی ننھے ولاگر شیراز نے ولاگنگ چھوڑ دیا ہے۔ کیوں ولاگنگ چھوڑی ہے یہ آپ کو بتائیں گے، اس پر بات بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ دیکھیے شیراز جو سب سے پہلے آیا ولاگ کی دنیا میں اور اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ ہمارا چھوٹا بہن ہے مسکان ہے اور ہم آپ کو سیر کرائیں گے گاؤں کی، اور پھر اپنے سب دوستوں کا تعارف کروایا اور اس پر متعدد ولاگرز نے کہا کہ دیکھیں بچوں میں کوئی جیلسی نہیں ہوتی، بچوں کو یہ نہیں ڈر ہوتا، انسیکیورٹی نہیں ہوتی کہ کوئی ان سے آگے نہ نکل جائے، یہ بڑوں کے معاملات ہیں۔ جب آپ ینگ ایج میں آتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک دوسرے کے پاؤں کاٹنے میں لگے ہوتے ہیں۔ بہرحال شیراز شروع میں آیا، ہٹ ہوا، اتنا ہٹ ہوا، اب اس نے ایک فیصلہ لیا ہے، بہت جلدی ماشاءاللہ سے جو ہے اس نے اپنی ایک پہچان بنا لی۔ دیکھیے شیراز اپنی پہچان بنا چکا اور اس کا یہ فیصلہ ولاگنگ چھوڑنے کا بھی، یہ بھی ان کے لیے ایک کریز پیدا کر رہا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ شیراز ان یوٹیوبرز کے لیے ایک مثال ہے جو اپنی فیملی ولاگنگ کرتے ہیں اور نت نئے کرتب کرتے ہیں، اس میں شوخیاں مارتے ہیں اور یہاں تک کہ اتنی نجی لیول کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ شیراز ان کے لیے ایک مثال ہونا چاہیے کہ ایک بچہ کے جس کی کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی فیملی ولاگنگ نہیں کر رہا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اسٹنٹ نہیں کر رہا، وہ جو بھی ہے نارمل گاؤں میں جس طرح سے وہ چل رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، جو اس کی نارمل روٹین ہے، اور اس کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ یار دیکھیں ڈیلی لائف ولاگنگ کرتا ہے وہ، اور اپنے اسکول، اس کے علاوہ اپنے گاؤں کے بارے میں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ شیراز پروموٹ ہونا شروع ہوئے، شیراز ایسے پروموٹ ہونا شروع ہوئے کہ اس کو وزیر اعظم پاکستان نے بلا لیا اور اس نے کہا کہ میں وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ گیا ہوں اور میں وزیر اعظم ہوں آج سے۔ اس پر شہباز شریف صاحب نے بھی ایک کہکا لگایا، بلکہ اس کو انجوائے کیا۔ بچے کا وہ انداز ہی ماشاءاللہ اس طرح کا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو ایک الگ ہی ملتا ہے۔ دیکھیے ان کو ایک اسٹارڈم مل چکا اور اب ان کا ایک فیصلہ ہے کہ وہ ولاگنگ چھوڑ رہے ہیں، ان کا آخری ولاگ آ چکا ہے۔ اچھا شیراز کی جرنی پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ شیراز نے ولاگ بنانا شروع کر دی اور اس کے بعد شیراز آتے ہیں شان رمضان میں اور رمضان ٹرانسمیشن میں، پھر اچانک تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ شیراز صاحب کی معصومیت چھینی جا رہی ہے، اور یہ تنقید کرنے والوں میں مشی خان صاحبہ نے سب سے پہلے تنقید کی تھی اس بارے میں کہ بچوں سے ان کی معصومیت چھینی جا رہی ہے پروگرامز میں بٹھا کے۔ مشی خان چونکہ ایک سنا نام ہے، لوگوں نے عام سطح پر یہ تنقید کرنا شروع کر دی تھی۔ مشی خان چونکہ ریناؤن نام ہے، وہ نوٹس ہو گئی کہ ان کی جانب سے پہلی مرتبہ تنقید کی گئی۔ البتہ بہت سارے لوگ اس پر تنقید کر رہے تھے، لیکن شیراز کی فیملی نے کیسے اس کو سنبھالا، اور شیراز کا جو شان رمضان میں آنے کا سفر تھا وہ بھی بڑا ایک ٹچی ہے۔ وہ 7 دنوں پر مشتمل تھا، اور اس سے بھی پہلے جب شیراز وسیم بادامی کے ٹرانسمیشن میں آ رہا تھا تو وسیم بادامی نے پہلے ان کی فیملی سے بات کی، ان کے والد سے بات کی۔ والد سے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچے کو نہیں بھیج سکتے، اور ظاہر ہے ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھنے والا بچہ کہ جو کبھی ٹی وی پر نہ آیا ہو، کبھی سوشل میڈیا تک نہ آیا، اور اس کے بعد اپنا چینل، اور اس کے بعد وہ ہٹ ہو گیا ہو۔ اس نے ولاگنگ بھی سٹارٹ کی ہوگی تو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس طرح میں اتنی جلدی پہچان بنا لوں گا اپنی، اور لوگ پسند کرنے لگیں گے۔ اب ان کی کچھ پرانی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں کہ 2-3 سال سے انہوں نے ویڈیوز تو بنانا شروع کر دی تھی ویسے ہی نارملی، لیکن اتنے پلینڈ انداز کے ساتھ انہوں نے ابھی ولاگنگ شروع کی، اور جو برجستہ انداز ان کا لگا اور لوگوں کو پسند آیا۔ بہرحال شیراز کے والد نے جب وسیم بادامی صاحب کو یہ کہا کہ ہم اپنا بچہ نہیں بھیج سکتے، وسیم بادامی صاحب نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے ایک شرط رکھی کہ شیراز کو ایک شرط پر ہم بھیج سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شیراز کے دادا سے آپ بات کریں گے۔ وسیم بادامی صاحب نے نمبر ملایا، بات کی، اور ان کو پورا یقین دلایا کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں، یعنی کہ ایسا نہ لگے کہ بچہ آپ کا خراب ہو جائے گا۔ اور ٹھیک ویسی ہی تنقید ہوئی جو مشی خان صاحبہ نے کی، اور اس کے علاوہ متعدد لوگوں نے کی، جس کی بھرپور مخالفت کی گئی پاکستان بھر میں۔ اچھا تنقید یہ تھی کہ بچوں کی معصومیت چھینی جا رہی ہے اور بچے پتہ نہیں کیا کچھ کر پائیں گے، بچے پوری رات جاگیں گے رمضان میں، اور اس کے بعد جو بچوں کے اپنے مشغلے ہیں وہ کہاں جائیں گے۔ اس پر ہم نے ویڈیو بھی کی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ان کا ایک آدھے گھنٹے کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں وہ آتے ہیں اور بلکہ کچھ سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے وسیم بادامی صاحب نے بات بتائی تھی کہ بچے نہ صرف سیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ ٹرانسمیشن سے پہلے آ جایا کرتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں، ہلا گلا ہوتا ہے،
اور انہوں نے مشی خان صاحبہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ان کے لیے قابل احترام ہیں، لیکن پھر وسیم بادامی صاحب نے ایک بات کی اور وہ یہ کہ دیکھیں یہ شیراز ہوئے اور بہت سارے بچے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے میرے بچوں کی طرح ہیں، کیونکہ میں مکافات عمل پر یقین رکھتا ہوں، اور لہٰذا جو بھی بات جو اپنے بچوں کے لیے میں بری سمجھوں گا، یعنی عادل ان کا صاحبزادہ ہے، تو ان کے لیے اگر بری سمجھوں گا تو وہ احمد شاہ ہو گئے، عمر ہو گئے، بلال ہو گئے، ابو بکر ہو گئے، تو ان کے لیے بھی مجھے وہ بات بری لگے گی۔ میں مکافات عمل پر یقین رکھتا ہوں، میں خود صاحب اولاد ہوں، یہ وسیم بادامی صاحب نے کہا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شیراز ایسے ہٹ ہوئے، شیراز کی متعدد ویڈیوز آنا شروع ہو گئی، نہ صرف شیراز، اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں شیراز صاحب، نہ صرف شیراز بلکہ مسکان بھی۔ اور پھر دیکھیں مسکان جس انداز سے وہ بات کرتی ہیں، ایک ایسا انداز پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، کچھ لفظ پکڑ میں آتے ہیں، السلام علیکم ایسے کر کے پھر وہ بات کرتی ہیں، اور اچھا اور معصومانہ بہت پیارا انداز ہوتا ہے ان کا بات کرنے کا۔ ابھی ہوا یہ کہ انہوں نے ولاگ چھوڑ دیا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ملاقاتیں ہونا شروع ہوئی۔ انہوں نے عمران نیاز خان صاحب سے بات کی، اس کی ویڈیو بھی ایک وائرل ہوئی تھی جس میں وہ شیراز کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اور وہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، ہاں وہ بنا ہوا ہے، تو یہ بھی بات کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ڈکی بھائی سے ملاقات ہوئی، اور شیراز کے والدین کو لوگوں کی جانب سے مشورے دیے جانے لگے کہ ان کو ذرا کنٹرول میں رکھیں، کہ ملاقاتیں تو کر رہا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ذرا کنٹرول میں رکھیں تاکہ آپ کا بچہ جو بھی ہو اور پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ بہرحال اس پر ہم نے بھی بات کی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آئمہ بیگ صاحبہ کے ساتھ اور گورنر سندھ جو ہے ہمارے کامران ٹیسوری، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، شعیب اختر صاحب کے ساتھ دیکھیے شعیب اختر صاحب کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی، اس سے پہلے وہ یہ بتاتے تھے، ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ میرا جو فیوریٹ کرکٹر ہے وہ شوفتر ہے، شوفتر افتر، وہ بھائی لوگوں نے کہا شعیب اختر کہنا چاہ رہے تھے، لیکن ظاہر ہے ان کے بے ترتیب ہونٹوں پر یہ الفاظ یکجا نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے ایسے ہی کہا۔ بہرحال یہ شیراز کی یہاں بات ہو گئی۔ اب انہوں نے ایک فیصلہ لیا ہے، وہ یہ کہ وہ ولاگنگ چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں چھوڑ رہے ہیں یہ بھی شیراز صاحب نے غالباً بتا دیا ہے کہ ان کو جو بات بری لگتی ہے یا جیسے بھی ہے، وہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے والدین کی بات کو مانوں گا، اور مجھے جو میرے ابو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دیں۔ دیکھیں ابو نے کہا ہے پڑھائی پر زیادہ توجہ دیں، اور شیراز نے، مسکان نے جو باتیں بتائی ہیں ولاگ میں جو بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو ان کو اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے۔ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ دیکھیں اتنی کامیابی کے بعد، اتنے ہٹ ہونے کے بعد کتنے پیسے کما لیتے ہوں گے، کروڑوں میں، صحیح ہے، رفلی اگر اندازہ لگایا جائے +-5 کو چھوڑ کے۔ شیراز صاحب کما رہے ہوں گے، اور ان کے والد نے ڈیسنسی پر یعنی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ اگر چاہتے تو شیراز سے یہ کنٹینیو کروا بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ شیراز نہیں۔ بہرحال یہ فیصلہ کہ شیراز کتنے وقت کے لیے اب ولاگنگ چھوڑ دیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک انہوں نے شارٹ بریک لیا ہو، یعنی پڑھائی ڈسٹرب نہیں ہونی، کوئی 2-3 مہینے کا بریک، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے ولاگ میں کہا ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ولاگنگ کو کنٹینیو رکھوں تو میرے والد صاحب کو آپ جو ہے اگر انہوں نے کوئی نمبر دینے کی غلطی کر دی، ان کے ویسے بھی ان کا کامنٹ سیکشن آف ہے، اگر انہوں نے نمبر دینے کی غلطی کر دی تو ان کے والد کا جو موبائل فون ہے یا پھر ان کی گھنٹی ہے وہ بجنا شروع ہو جائے گی۔ بہرحال شیراز صاحب نے، مسکان نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ناظرین بہت یاد آئیں گے۔ مسکان کو شیراز نے خود بتایا کہ دیکھیں مجھے بہت یاد آئیں گے، ان کے جو اپنے انداز تھے۔ بہرحال اس کے بعد شیراز کا یہ فیصلہ کہ پڑھائی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے، یہ بطور مجموعی ہم سب کا ایک گول ہونا چاہیے۔ جو بھی پاکستان کے والدین ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، اور دیکھیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اتنی اچھی لائف چل رہی ہے، پڑھائی کی ضرورت بھی نہ پڑتی،
ऐसे ही होता ना, क्योंकि जब आप यूट्यूब से कमाना शुरू हो जाते हैं उसके बाद तो बहुत से ऐसे बड़े व्लॉगर्स हैं हमारे पास जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, वो एक मिल गया है कि हाँ ये अच्छा, चलो अब बहुत vlogging करते हैं, हाँ। बहुत सुने तो पढ़ाई छोड़ दी है, बहुत सारे पढ़े हुए भी नहीं है, ये भी एक अच्छा, है हाँ। कि वो लेकिन ये यानी- बहुत अच्छी बात है कि अगर डिजिटल दौर है, बच्चा अगर व्लॉगिंग कर रहा है तो उसको ये बताना जरूरी है कि पढ़ाई भी उससे कई ज्यादा और important है। शिराज की जो हाँ। उम्र है, यानी कोई 5-6 साल का बच्चा, बल्कि 6-7 कर लेते हैं, सो वो बच्चा अगर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देगा, ये उनकी एक क्रूशियल लेकिन उम्र हो है। सकता है व्लॉगिंग के साथ वो अपनी पढ़ाई के देखें, साथ- ये एक चीज हो सकती है, और ये भी आगे हो सकता है कि ये अगर तो बहुत सारे लोग ये नहीं कह रहे, लेकिन ये नहीं कह रहे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है। शिराज जितने हिट हो चुके जी। हैं ना, वो एक जुमला, एक लाइन, एक बात करें तो वो एक खुद ही अपने अंदर वायरल कंटेंट है। बहरहाल, शिराज ने जो बात की कि पढ़ाई ये सब कुछ, और अब उनको लोग वापस कब देखेंगे, मुझे लगता है कि शिराज मुमकिना तौर पर अगर आ भी जाएं तो ये कोई वक्फा होगा, कोई 2-3 महीनों का, ये हो सकता है मुमकिना तौर पर। मतलब और मुकम्मल तौर पर तो नहीं मुकम्मल छोड़ेगा। तौर पर जाहिर है कोई भी यूट्यूबर या कोई भी व्लॉगर या कोई भी कंटेंट क्रिएटर सही। नहीं छोड़ता, ये तो सबको अंदाज़ा होना चाहिए और सबको अंदाज़ा भी है। बहरहाल, शिराज के लिए और उनके वालिदैन के लिए, उनकी फैमिली के लिए, मुस्कान के लिए, सब के लिए बहुत सारे लोग दुआएं कर रहे हैं, और वो खुद भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुदा हाफिज़ कह दिया है, बाकी पढ़ाई सबको तवज्जो देनी चाहिए। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पढ़ाई भी साथ चल सकती है और व्लॉग भी साथ चल सकते हैं। तो ये भी मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपका बच्चा व्लॉग बना रहा है और उसकी पढ़ाई पर कोई अफेक्ट नहीं हो रहा, और तो फिर वो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।